الله من كل ذنب وإسرافه على نفسي وأتوب إليه. الثانی اگلی میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی اجماع منقول میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اجماع منقول بذاتاً حجت نہیں ہے الا کہ اجماع منقول سبب بنے لکشف رأی اب حجت ہے ورنہ حجت نہیں. پھر آخر مصنف نے یہ فرمایا ہم کچھ تنبیہات کی طرف اشارہ کر لیں گے. ان میں سے تنبیہ اول ہم نے کل مفصلاً عزیزان کی خدمت میں بیان کیا کہ آیا جو اجماعات ہے یعنی اقسام اجماعات حجت ہے یا نہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تمام اقسام حجت نہیں. آج تنبیہ ثانی میں تعارض سے گفتگو ہوگی. اگر اجماعات منقولہ کے درمیان تعارض ہو جائے تو منقول الیہ کا کیا وجود ہے، ہمارا کیا وجود ہے. اب آئیں تعارض فی الاجماع منقول سے مراد کیا ہے. پہلا ہم تعارض کی وضاحت کر لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے تعارض یا فی سبب ہے یا پھر. اب آئیں تعارض سے مراد یہ ہے کہ ناقل اجماع نے اجماع کو نقل کیا مگر اس کے مقابلے میں اور ایک اجماع ہے جو ناقل اجماع نے جس اجماع کو نقل کیا ہے اس کے ساتھ تعارض ہو رہے ہیں. مثلا دقت فرمائیں، ناقل اجماع نے کسی خاص مسئلے کے بارے میں دعویٰ اجماع کیا. مثلا دقت فرمائیں شرب تتن کے بارے میں. شرب تتن کیا ہے؟ شرب تتن سے مراد وہی ہے اصطلاح جو شہید اول شہید صدر نے جو استعمال کیا ہے. شرب تتن سے مراد وہی سیگار، ہم کہتے ہیں سگریٹ. اب آئیں اس کے بارے میں کیا ہے، دو دعویٰ موجود ہیں. ناقل اجماع نے شرب تتن اس مسئلے کے بارے میں اجماع کا دعویٰ کیا کہ شرب تتن کیا ہے، جائز. اس کے مقابلے میں، اس اجماع کے مقابلے میں اور ایک اجماع بھی ہے، اور ایک اجماع ہے جو کیا ہے حرام. تو بس کیا ہے ایک ہی مسئلے میں اجماعین اور دونوں اجماعین کیا ہیں، ایک دوسرے کی تقاضب و تعارض. تو اس سے کیا کہیں گے، اجماعات منقولہ میں تعارض. یہاں تک بات ہو رہی ہے. اب آئیں یہ جو اجماعات منقولہ ہیں دو حالت سے خالی نہیں، یا سبب میں تعارض ہے یا مسبب میں تعارض ہے. اب آئیں سبب میں تعارض سے مراد کیا ہے، یعنی نقل فتویٰ. نقل فتویٰ سے مراد یعنی اس شرب تتن کے حوالے سے جو اجماع کا دعویٰ کیا ہے. اجماع کا دعویٰ کرنا وہی فتویٰ ہے. فتویٰ یا روایات سے ثابت ہوتا ہے یا سنت سے یا کیا ہے اجماع سے. اب آئیں شرب تتن جائز ما هو دلیل علیہ، اس کے اوپر دلیل کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ علماء اس کے اوپر اتفاق علماء سبب ہے. کس کے لیے، شرب تتن کے. اسی طرح نقل فتویٰ برخلاف جواز، کہ علماء اتفاق ہے کہ شرب تتن حرام ہے. کس لیے حرام ہے، چونکہ علماء اتفاق. تو بس عزیزان تعارض فی السبب یعنی خود اتفاق علماء میں، اتفاق علماء یعنی خود اجماع میں تعارض ہے. سوال یہ ہے کہ تعارض فی السبب ممکن ہے یا نہیں. مثلا آپ عزیزان میں سے گروہ اول نے شرب تتن کو جائز قرار دیا، گروہ ثانی نے شرب تتن کو حرام قرار دیا. تو فرماتے ہیں اس میں تعارض ممکن ہے یا نہیں. فقہا کے درمیان کیا ہے،
اجماع میں تعارض ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن ہے۔ کیوں ممکن ہے؟ چونکہ ہم کس کے قائل ہیں؟ ہم کس کے تختیہ کی اصل کی تختیہ کی قائل ہیں؟ لصدق الکل ممکن ہے اجماع اول جو جواز کے اوپر قائم ہے وہ بھی صحیح ہو، اجماع ثانی جو کس کے اوپر قائم ہے؟ حرمت کے اوپر قائم ہے، وہ بھی صحیح۔ اب آئے مسئلہ ثانی التعارض فی المسبب، پھر اس کے بعد ہم یہاں آئیں گے یہ حجت ہے یا نہیں ہے، گفتگو کریں گے۔ تعارض فی المسبب، یا تعارض فی السبب ہے یا تعارض فی المسبب۔ مسبب سے مراد کیا ہے؟ وہی قول ہے معصوم، رأی معصوم میں تعارض ہے۔ مثلا قال امام جعفر الصادق علی جواز، قال جواز اکل لحم الارنب، لحم ارنب امام مثلا امام کی طرف جو ہے یہ بات منسوب کہ لحم ارنب جو ہے امام نے فرمایا لحم ارنب کیا ہے؟ جائز۔ وقول ثانی قال امام الباقر علیہ السلام کی دقت فرمائیے، قام الاجماع نہ لکھیں علی حرمت لحم الارنب، یہاں بھی قال الباقر قال صادق، تو فرماتے ہیں یہ دونوں ممکن ہے یا نہیں؟ قول امام کے درمیان تعارض ممکن ہے یا نہیں؟ مسبب کے درمیان، رأی معصوم کے درمیان تعارض ممکن ہے یا نہیں؟ تعارض ممکن ہی نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ پھر تقاضب ممکن نہیں، تقاضب ممکن نہیں۔ تو پس عزیزان خلاصہ کلام یہ ہوا اگر اجماعات منقولہ میں اگر تعارض ہو تو تعارض فی المسبب ممکن ہی نہیں۔ تو بات رہ گئی تعارض بالسبب، تعارض بالسبب ممکن ہے۔ اب آئیں، ابھی ہم نے بیان کیا سبب میں تعارض ہوا، دو اجماع تعارض ہوا فی السبب، تو حجت ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ ممکن ہے تعارض، مگر تعارض کے بعد جو ہے ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں لیس بحجت، حجت نہیں۔ کیوں حجت نہیں؟ سوال یہ ہے کہ حجت نہیں، ممکن ہے مگر حجت نہیں۔ کیوں حجت نہیں؟ تعارض حجت اس لیے جو ہے تعارض کے نتیجے میں تعارض اگر ممکن ہو تب بھی حجت نہیں ہے۔ لا یکون سببا تاما، جب تعارض ہوا تو اس کے اندر ایک کمی آئی، وہ کمی کیا ہے؟ سبب تام نہیں ہوگا، کس کے لیے؟ لکشف قول المعصوم کے۔ عزیزان کے خدمت میں سابقہ ابحاث میں ہم نے مفصلاً گفتگو کی کہ تعارض فی السبب، سبب کب حجت ہے؟ جب سبب تام ہو، اگر سبب ناقص ہو تو حجت نہیں۔ تعارض سبب ہے کہ یہ سبب تام نہیں ہوگا، نہ جزء سبب ہوگا لی کشف رائے معصوم کے، تو پس کیا ہے؟ حجت نہیں۔ قاعدہ اولا، قاعدہ اولا کیا ہے؟ لیس بحجت، حجت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سبب تام نہیں ہے لکشف قول معصوم کے۔ اب آئیں ان دو اجماعات میں سے ایک میں ایک ایسی خصوصیت ہو، ان دو اجماعات میں سے اجماعات جواز شرب تتن، اجماع دعوی اجماع حرمت شرب تتن، ان دو اجماعین میں سے ایک اجماع میں کیا ہو؟ ایک ایسی خصوصیت ہو جو موجب بنے لقطع المنقول الیہ، احسن کا کشف رائے معصوم، ایک ایسی خصوصیت ہو جو منقول الیہ کے لیے باعث قطع بنے لکشف لرأی المعصوم۔ تب کیا ہے؟ اب اس خصوصیت کی بنا پر کہ وہ اجماع جس میں خصوصیت ہے وہ حجت۔ اب آئیں
خصوصیت جو ہے دو صورت سے خالی نہیں. اب وہ خصوصیت کہ اس اجماع میں ہے جو ناقل اجماع نے منقول الیہ کے لیے نقل کیا. خصوصیت میں کوئی فرق نہیں کہ خصوصیت اس اجماع میں ہو کہ جو ناقل اجماع نے کس کے لیے نقل کیا ہے، منقول الیہ کے لیے، اور منقول الیہ اس خصوصیت کے اوپر ایمان بھی رکھتا ہے. تو بس کیا ہے، اگر ایسا ہو تو حجت. مثلا وہ علماء جو شرب تتون کو جائز قرار دیتا ہے، اس میں ایک ایسی خصوصیت ہے، وہ خصوصیت موجب بنے کہ منقول الیہ کے اندر اطمینان حاصل. مثلا دقت فرمائیں کہ یہ جو علماء ہیں جو جواز کے قائل ہیں، وہ کیا ہے گا، طبقہ اولا من العلماء میں سے، یعنی زمان امام کے ساتھ ان کے زمانہ کیا ہو، قریب ہو. اگرچہ شرب تتون کی کیفیت کیا ہو گئی، مختلف ہو گئی، ورنہ کیا ہے، شرب تتون اس زمانے میں بھی موجود ہے. مثلا دقت فرمائے، اگر ایک ایسی خصوصیت ہو کہ وہ خصوصیت کیا ہے وہ موجود بنے لقطع منقول الیہ، تو اس خصوصیت کی بنا پر کیا ہے، اس خصوصیت کو لے لیں گے، اجماع اول کو ہم حجت کرائیں. یہاں تک بات ہوا. وثانیاً اس اجماع کے بارے میں، اس اجماع کے اندر ایک ایسی خصوصیت نہ ہو جو کیا ہے گا، ناقل اجماع نے منقول الیہ کے لیے نقل کیا ہے، بلکہ اس کے خلاف کے اوپر اطلاع ہو. خلاف کے اوپر کیا ہوا بھائی، اطلاع. خلاف کے اوپر سے مراد دو صورت ہے. ایک کیا ہے، اسی جو ہے ناقل اجماع نے اجماع کو نقل کیا ہے منقول الیہ کی طرف، اسی میں ایک خصوصیت ہو تو یقیناً کیا ہے وہ خصوصیت کو لے لیں گے. وثانیاً کیا ہے، اس میں کوئی خصوصیت تو نہیں ہے، اس کے برخلاف جو، یعنی اس میں کیا ہے، اس کے اوپر منقول الیہ مطلع ہے. مثلا وہ علماء جو کیا ہے شرب تتون کے حرمت کا فتویٰ دیا ہے، وہ بھی استناداً علی الاجماع، ان کے بارے میں کیا ہے اطلاع ہے. اطلاع سے مراد کیا ہے، من العلماء المتاخرین میں سے. من العلماء المتاخرین میں سے، یا کیا ہے، یہ جو علماء ہے خلاف ہے، یہ کیا ہے غیر محققین ہو. بس یہ جو اطلاع علی الخلاف ہے دو صورت سے خالی نہیں. اطلاع علی الخلاف یا تفصیلاً ہے یا اجماع. اب بھائی یہ اطلاع علی الخلاف ہو تو یہ ایک خصوصیت ہے، یہ خصوصیت موجب بنے گی لقطع المنقول الیہ حجت. اب یہ اطلاع کون سی اطلاع ہونا چاہیے، اطلاع تفصیلی یا اطلاع اجمالی؟ تو فرماتی اطلاع تفصیلی ہونا چاہیے. اگر اطلاع اجمالی ہو تو وہ موجب خصوصیت لقطع المنقول الیہ نہیں. یہاں تک بات واضح ہوتی ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا، تعارض فی اجماعات المنقولہ، تعارض فی سبب ممکن ہے. کیوں ممکن ہے؟ لصدق الکل. سوال ثانی یہ حجت ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر اثر شرعی مترتب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں اثر شرعی مترتب نہیں ہوگا. کیوں اثر شرعی مترتب نہیں ہوگا؟ چونکہ لا یکون سببا تاما لکشف قول المعصوم الا سے مراد یعنی کانہ ضمیمہ، الا اذا کان فی نقلین سے مراد نقل اول و نقل ثانی. اب نقل اول کے ساتھ مختص نہیں ہے. نقل اول سے مراد کیا ہے؟ نقل اول سے مراد یہ ہے کہ ناقل اجماع نے جس اجماع کو ہمارے لیے نقل کیا ہے اس میں اس خصوصیت کا ہونا شرط نہیں ہے. ممکن ہے اس کی مخالف میں بھی ایک ایسی خصوصیت ہو جو کیا ہے. اب اسی لیے مصنف نے فرماتے بعد میں بات نہیں، الا اذا کان فی النقلین خصوصیت موجبۃ. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ قطع منقول. اب اس میں خصوصیت میں دو صورت سے خالی نہیں.
یا خود ناقل اجماع نے منقول الیہ کی طرف جو اجماع کو نقل کیا اس میں خصوصیت ہیں جو موجب بنے للقطع منقول الیہ، یا اس کے خلاف میں کیا ہے ایک خصوصیت ہے۔ اب آئیں خلاف میں جو خصوصیت ہے اس کے لیے کیا ہے تفصیلاً علم ہونا چاہیے، نہ کہ اجماع۔ یہ جو گفتگو تھی تنبیہ ہے ثانی کے حوالے سے۔ اب آئیں تنبیہ ثالث۔ تنبیہ ثالث انتہائی آسان ہے۔ تنبیہ ثالث نقل تواتر۔ نقل تواتر نقل تواتر بخبر واحد، دقت فرمایا، اشتباہ نہ کریں۔ ایک تواتر ہے جو خبر ہے واحد کے مقابل میں، تو تواتر میں ہماری گفتگو نہیں ہے۔ تواتر یقیناً مگر ہماری گفتگو کس میں ہے؟ ذات تواتر میں نہیں ہے آغیون، اشتباہ نہ کریں۔ ذات تواتر اگر کسی خبر کے لیے تواتر ثابت ہو تو وہ خبر کیا ہے؟ ہماری گفتگو کس میں ہے؟ ہماری گفتگو تواتر کو نقل کریں کس کے ذریعے سے؟ بخبر واحد کے ذریعے سے۔ اگر عزیزان میں سے کوئی اس کی وضاحت کر لیں۔ تواتر کو نقل کر لیں بخبر واحد کے ذریعے سے۔ اب آئیں یہ جو سوال ثانی چھٹا موضوع، یہ جو تنبیہ ہے ثالث جو ہے ہماری گفتگو کے ساتھ کیا مربوط ہے؟ یہ تو سوال بنتا ہے۔ تنبیہ ثالث جو ہے ہماری گفتگو کے ساتھ اس کا کیا علاقہ ہے، کیا ربط ہے؟ وہاں نقل اجماع کے بارے میں لفظ نقل ہے۔ نقل اجماع بخبر واحد، بخبر واحد یعنی نقل اجماع سے مراد نقل اقوال العلماء بخبر واحد۔ یہاں نقل کیا ہے؟ اخبار، اخبار الائمہ وہ بھی بخبر واحد۔ تو بس مناسبتاً و اشعاراً مصنف نے لفظ نقل کے ذریعے سے یہاں تنبیہ ثانی میں نقل تواتر سے گفتگو۔ نقطہ ثانی یہ ہے کہ نقل تواتر بخبر واحد سے مراد کیا ہے؟ اب اس شخص سے کیا ہے ناقل جو ہے اسی کو نقل کرنا۔ مثلا ناقل دقت فرمائیں، کسی مسئلے کے بارے میں کیا ہے مثلا تواتر ثابت ہے۔ اب یہ تواتر بذاتاً اس مسئلے میں تواتر ثابت ہو تو یقیناً حجت ہے، مگر اب آئیں ناقل تواتر کو نقل کرتا ہے کس کے ذریعے سے؟ خبر واحد کے ذریعے سے۔ تو سوال یہ ہے کہ حجت ہے یا نہیں؟ اگر خبر واحد کے ذریعے سے تواتر نقل کرنے، ہم مثال دیتے ہیں۔ مثلا سماحت شیخ حیدر نے کسی مسئلے میں تواتر کا دعویٰ کیا، مگر تواتر بالذات نہیں ہے، بلکہ سماحت شیخ نے یہ فرمایا کہ اس مسئلے میں جو تواتر ہے وہ تواتر نقلی ہے، میں فقط کیا ہے وہاں تواتر کو نقل کر رہا ہوں۔ تو بس ہماری گفتگو سماحت شیخ کی خبر میں ہے کہ آیا سماحت شیخ جو تواتر کو نقل کر رہا ہے وہ حجت ہے یا یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں اگر یہ بات واضح ہو گئی تو نقل تواتر حجت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں بھی وہی دو صورت ہے۔ نقل تواتر میں یا بے اعتبار سبب ہے یا بے اعتبار مسبب ہے۔ وثانیاً نقطہ ثانی ان دونوں میں منقول الیہ ملازمے کے اوپر
ایمان رکھتا ہے، ملازمے کے اوپر ایمان رکھتا ہے، معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا، دقت فرمائیں، ناقل اجماع کے نزدیک تواتر ثابت ہوتا ہے بعشرتی العلماء، اگر اس مقدار میں علماء موجود ہو تو بس کیا ہوگی؟ کیا چیز ثابت ہوگی؟ تواتر۔ اب آئیں، یہی جو مقدار منقول الیہ بھی کیا ہے گا؟ یہی مقدار ہے، بعشرتی علماء کے ذریعے سے تواتر ثابت ہوتا ہے۔ اب آئیں، دونوں جس چیز کے اوپر، جس مقدار کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ برابر ہے۔ تو بس کیا ہے گا؟ اگر ایسا ہو تو حجتن، بعبارت اخرى فی نظر المنقول الیہ، وہ مقدار جو کیا ہے گا فی نظر الناقل، دونوں کیا ہیں؟ برابر، تو حجت ہے۔ اب آئیں بالعکس، ناقل کے نزدیک بعشرت علماء کے ذریعے سے تواتر ثابت ہوتا ہے، مگر منقول الیہ جو شیخ کمال ہیں، شیخ صاحب کے نزدیک کیا ہے گا؟ مثلا پنجرم ب15 علماء کے ذریعے سے تواتر ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو بس حجت ہے یا نہیں ہے؟ حجت نہیں۔ تو بس کیا ہوگا؟ سیرے سے ہم مسترد کر لیں گے تو نہیں، بلکہ احسن ضمیمے کی ضرورت ہے۔ ضمیمہ کیا ہے گا؟ یا الفاظ بالتواتر، نقل تواتر کو دیکھیں گے، یا کچھ اور اخبار ہم اس کے ساتھ ساتھ ضم کر لیں گے۔ مثلا کیا ہے گا؟ یہ جو خبر ہے نقل تواتر ہے، اس میں جو ہے کیا ہے گا 15 علماء موجود نہیں ہیں، تو بس کیا ہے، کچھ اخبارات، کچھ روایات کو اس کے ساتھ ضم کر لیں گے۔ کس کے ساتھ؟ جس مسئلے میں تواتر بے خبر واحد کے ذریعے سے ناقل اجماع پر ناقل تواتر نے ہمارے لیے نقل کیا تھا، اس کے ساتھ ہم کیا ضم کر لیں گے؟ کچھ اور روایات ضم کر لیں گے، تو مجموع کیا ہے گا؟ سبب تام ہوگا۔ جب سبب تام ہوگا تو وہ مسئلہ ثابت ہوگا ہمارے، یعنی حجیت ثابت ہوگا، اثر شرعی اس کے اوپر مترتب ہوگا۔ اب آئیں، مصنف فرماتے ہیں کہ نام کے ذریعے سے اگر جو ہے خلاصے مطلب بس ایک نقطہ، بس کیا ہے اثر شرعی ثابت ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مقدار برابر ہونا چاہیے، مقدار برابر ہونا چاہیے اثر شرعی مترتب کرنے کے لیے۔ اگر مقدار برابر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ضمیمے کی ضرورت ہے، ضمیمے کے ساتھ کیا ہے؟ حجت۔ ناقل کے پاس 20 ہو اور منقول الیہ کے پاس 10 ہو، کیا ہو؟ مثلا تو یقیناً حجت، اضافی 10 ہو، تو اضافی 10 ہو گیا، الحمدللہ فبہا ونعم۔ اگر ایسا ہو تو کیا ہے بات؟ فبہا، مگر یہ ممکن ہی نہیں ہے چونکہ معیار عمل جو کرتا ہے وہ ناقل نہیں بلکہ منقول الیہ، اثر شرعی وہی منقول الیہ مترتب کرتا ہے۔ دقت فرمائیں عزیزان، ابھی ہم نے کیا کہا؟ اگر کیا ہے مقدار برابر نہ ہو تو اثر شرعی مترتب نہیں۔ اب نعم کے ذریعے سے مصنف ایک تتمے کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر، یعنی بذات نقل تواتر میں، یہ نقطہ ہے، بذات نقل تواتر میں ایک اثر شرعی ہو، بذات نقل تواتر بے خبر ہے واحد میں ایک ذا اثر ہو، ایک اثر شرعی ہو، تو یقیناً وہ اثر شرعی کیا ہے اس کے اوپر مترتب ہوگا۔ مثلا ناقل اجماع، دقت فرمائے سبب ہے، ناقل اجماع نے نظر کی، اگر میرے لیے تواتر، نقل تواتر ثابت ہو تو کیا ہے، میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہوں، فرماتے ہیں اگر نظر کر لے تو یقیناً نظر کیا ہوگی؟ نظر واجب۔ یہاں تک بات واضح ہوئی، یعنی اگر وہ اثر شرعی ذات نقل تواتر بے خبر واحد سے مربوط ہو، مقدار سے مربوط نہ ہو،
تو کیا ہے اس کے اوپر اثر شرعی آج تقریباً خارج میں جو ہے بیان زیادہ دقت ہمیں الثانی یعنی تنبیہ ہے ثانی انہ لا یخفى ان اجماعات المنقولتی فقط کیا ہے خارج میں سب کچھ ہم نے بیان کر چکے ہیں تو بس فقط ترجمہ کر لوں گا انہ لا یخفى ان اجماعات المنقولتی اذا تعارض اثنان چاہے اسنان ہو چاہے کیا ہے اسنان منہما من الاجماع یا اکثر ہو تو فلا یکون التعارض تعارض ممکن نہیں ہے الا بحسب مسبب کے اعتبار سے تعارض ممکن ہے ورنہ کیا ہے سبب کے اعتبار سے تعارض ممکن نہیں ہے کیوں تعارض ممکن نہیں ہے اگر تعارض ہو تب بھی کیا ہے ہر ایک صحیح ہے جب ہر ایک صحیح ہے تو تعارض اصلاً ما فی البین کوئی تعارض ہی نہیں ہوگا وَأَمَّا بِحَسَبِ السَّبَبِ فَلَا تَعَارُضَ فِي الْبَيْنِ کیوں آگا لِاحْتِمَالِ الصِّدْقِ کُلٍ ہر گروہ کیا ہے ہر وہ جو کیا ہے مدعی اجماع ہے وہ کیا ہے صحیح ہو لیکن اب سوال یہ ہے کہ حجت ہے یا نہیں ہے تو فرماتے حجت نہیں ہے لیکن نقل فتویٰ جو ہے علی الاجمال ہو تفصیلاً نہ ہو بلکہ علی الاجماع ہو علی الاجماع نقل فتویٰ کیا ہے بلفظ الاجماع کے ذریعے سے مثلا دقت علی الاجماع یہاں جو شرب تتن کے بارے میں اجماع علماء انا کہیں یا اجماع و اصحاب کہیں تو جو یہ نقل الفاظ ہے وہ نقل اسفا کیا ہے ہم نے پہلا بیان کر چکے ہیں کہ اجماعات جو ہے بے اعتبار نقل الفاظ میں مختلف ہے کبھی صریح ہے کبھی کیا ہے غیر صریح ہے کبھی کیا ہے مجمل ہے تو فرماتے ہیں علی الاجمال کی مثال ہم نے یہی مثال دی تھی تو فرماتے ہیں کہ لا یصلح یہ جو نقل جو ہے صلاحیت نہیں ہے لِأَن سببا تاما سبباً کے نیچے ساتھ لکھے سبب تام کی صلاحیت نہیں ولا جزء السبب جزء سبب کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو پس سبب تام یا جزء سبب کس اعتبار سے کشف رائے معصوم کے اعتبار سے کیوں آغیون للثبوت اگر اللیل کہیں کل تو یہ للثبوت کیا ہے لا یصلح کے لئے کیا ہے لا یصلح کے لئے کیا ہے علت ہے لثبوت الخلاف فیہا نقل فتویٰ میں الا اب آئیں ایک صورت میں حجت ہے وہ کب اذا کان فی احد المتعارضین خصوصیت موجبۃ کس کے لئے لقطع المنقول الیہ تو بس کیا ہے اس خصوصیت کی بنا پر حجت ہے برأی المعصوم اب آئیں اس میں فرق نہیں ہے چاہے کیا ہے وہ اجماع جو ناقل اجماع نے ہمارے لیے نقل کیا تھا اسی میں ہی خصوصیت ہو یا اس کے برخلاف میں خصوصیت ہو اب آئیں اب اس کے برخلاف جو خصوصیت ہونے کا معنی یہ ہے کہ خلاف کے اوپر اطلاع ہو علم ہو خصوصیت سے مطلب کوئی خصوصیت خاص نہ ہو بلکہ یہی اطلاع ہونا بھی کیا ہے ایک خصوصیت ہے تو فرماتے ہیں لو اطلع علیہا سے مراد علی خصوصیت بھی کہہ سکتا ہے وہ ثانیاً علی نقل فتویٰ تو فرماتے ہیں ولو مع اطلاعہ اطلاع المنقول الیہ علی خلاف سے مراد وجود الخلاف اب آئیں وَإِن لَمْ يَكُن کو بریکٹ میں لکھیں ببعیدین سے مراد کیا ہے احسن جزاکم اللہ اب آئیں مع الاطلاع یہ مع شرط ہے مع اطلاع المنقول علی الفتویٰ علی خلافها خلاف فتویٰ مفصلا ہونا چاہیے شرط یہ شرط ہے خلاف کے اوپر کیا ہے مفصلا اطلاع ہو تب کیا ہے سبب بنے گا حجیت کے لیے وَإِلَّا یہ اللہ سے مراد آپ منتہی درائے کی طرف دیکھیں تو اللہ سے مراد یہ اللہ لفظ اللہ تام نہیں بل یہ لفظ بل ہو تو بہتر بل انہو مع عدم الاطلاع انہو ان المنقول لے عدم الاطلاع علیہا علی الفتویٰ کذالک مفصلا نہ ہو تو
بعین کذالک بعیدن. یہ بعیدن کیا ہے؟ کس کے لیے خبر ہے؟ کس کے لیے خبر ہے؟ لم یکن کے لیے. اگر یہ بھی کہیں یہاں تک ببعیدن یکن کے لیے دقت کرنا. اگر کیا ہے گا اطلاع اجمالی ہو تو کیا ہے گا بعید نہیں ہے کہ یہ حجت نہیں ہے. اگر تفصیلی ہو اطلاع تو یقیناً حجت ہے. اگر اطلاع اجمالی ہو تو ببعید. ففہم اگر کچھ مطالب کی طرف جو ہے اشارہ ہے، آپ لوگ خود ڈھونڈ لیں. الثالث ثالث جو ہے انہ ینقدح مما ذکرنا فی نقل الاجماع سے حال نقل التواتر وانہ من حیث مسبب کیا ہے گا لابد فی اعتبار نقل التواتر کیا ہے گا من کون الاخبار به یعنی اخبار المنقول الیہ نقل التواتر الی منقول الیہ اخبارا علی الاجمال. اگر اخبارا علی الاجمال ہو تو کیا ہے گا تو حجت ہے، مگر سرشرط کیا ہے گا بمقدار یوجب القطع عمل المنقول الیہ. تو مقدار کیا ہے گا ناقل و منقول الیہ کے احسن برابر ہو. بما مسبب، وہ مسبب جو ہے اخبر المنقول الیہ به بالسبب لو علم منقول الیہ به بهذا المقدار. یعنی ابھی ہم نے بیان کیا اگر کیا ہے گا لو علم به المنقول الیہ هذا المقدار حصل الاطمینان للمنقول الیہ. ومن حیث السبب، سبب کے اعتبار سے یثبت به نقل تواتر ثابت ہوگا کل مقدار کان اخبارہ بالتواتر دالا علیہ علی المقدار کما جیسا کیا کما اذا اخبر علی التفصیل جیسا کہ کیا ہے تفصیل کی طرح ہے. یعنی عشرت نفر میں کیا ہے ہر ایک کے نام کو جانتا ہے. فربما لا يكون المقدار الا دون حد التواتر، دون حد تواتر ہے، کم ہے. منقول الیہ کے نزدیک کیا ہے کم ہے، وہ ناقل کے نزدیک کیا ہے مثلا زیادہ ہے. فلا بد فی معاملت نقل التواتر معه مع دون حد التواتر. عند منقول الیہ ہم معاملہ کر لیں گے کس کی طرف معاملہ کر لیں گے اس تواتر جو کیا ہے تواتر حجت ہے، مگر شرط کیا ہے شرط یہ ہے من لحوق المقدار آخر من الاخباری. یہ شرط ہے، اس کے ساتھ ہم تعامل کر لیں گے وہ تعامل جو کیا ہے تواتر کے لیے ثابت ہے، مگر کیا ہے مگر شرط ہے کہ کچھ اخبار اس کے ساتھ ضمیمہ کرنا چاہیں. اب ضمیمے کے نتیجے میں کیا ہے اگر مجموع جو ہے اس حد تک جو کیا ہے دونوں جس چیز کے اوپر جس مقدار کے اوپر ایمان رکھتا ہے برابر ہو تو یقیناً حجت ہے. نام سے مراد آخری جو ہم نے مسئلہ بیان کیا نام لو کان ہناکا سے مراد وہی خود ہے دون حد تواتر میں خود اثر شرعی ہو. مثلا ہم نے نظر کی مثال دی تو فرماتے لخبر التواتر فی الجملہ ہو ولو عند مخبر سے مراد یعنی ناقل احسن ناقل لوجب ترتیبہ علیہ، اس دون حد تواتر کے اوپر اثر شرعی کو مترتب کرنا واجب ہے. ولو لم یہ علیہ کے لیے کانہ تفسیر ہے ولو لم يدل علی ما بحد تواتر من المقدار، مقدار سے کیا ہے کم ہو تب بھی کیا ہے حجیت کیا ہوگی ساتھ. وصلی اللہ علی محمد الطیبین الطاہرین.